السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ المرأۃ الصالحہ میرج کنسلٹنٹ رشتوں کے پروگرام سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کی میری گزارش ہے تمام عرب ملک اور خصوصاً سعودی عرب اور دبئی شارجہ میں رہنے والے جو بھی خواتین و حضرات ہیں، ان سے ہماری گزارش ہے کہ بے شمار بیٹے اور بیٹیاں ہمارے ساتھ رابطہ کرتے ہیں، سرپرست رابطہ کرتے ہیں۔ ہم آپ سے التماس کریں گے کہ ہمارا کوئی بھی پروگرام ہے اس کو آپ بار بار دیکھیں۔ اگر آپ ہم سے خدمات لینا چاہتے ہیں بیٹے کی رشتے کی، تو پھر آپ ہمارے پروگرام کو کم سے کم 5 مرتبہ شروع سے اخیر تک آپ ضرور دیکھیں، تاکہ ہمارے ادارے کی جو طریقہ کار ہے، قواعد و ضوابط ہیں، ہمارا رشتے کرنے کا جو طریقہ کار ہے، وہ آپ کو مکمل پتہ چلے۔ آپ سے گزارش ہے، اکثر مرد حضرات جو ہماری بیٹیاں بہنیں میرے ساتھ رابطہ کرتی ہیں اور ابھی ان کی ڈیٹیل ہمارے پاس نہیں ہوتی۔ قاری صاحب، آپ کے پاس رشتے ہیں لڑکوں کے، آپ کے پاس رشتے ہیں لڑکیوں کے؟ وہ تو ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن جو ہمارے پاس ہوتے ہیں ان کی ایک اپنی ڈیمانڈ ہوتی ہے، اور آپ کی جو وہ اپنی ڈیمانڈ ہوگی، اگر ڈیمانڈ نہیں ملتی رشتے نہیں ہوتے۔ اب ایک لڑکی ہے، قاری صاحب ہم آپ کے پاس لڑکوں کے رشتے ہیں؟ میں کہتا ہوں ہاں ہوتے ہیں۔ اب وہ جب وہ فارم پر کرتی ہے، سروس چارج کرتی ہے، بعد میں کہتی ہے رشتہ دکھائیں، تو ہم جب ڈیمانڈ دیکھتے ہیں وہ کہتی ہے کہ مجھے مالدار چاہیے، یا مجھے ڈاکٹر چاہیے، انجینئر چاہیے، یا مجھے ایسا چاہیے جو گورنمنٹ کی ملازمت ہو، یا جس کی اتنی زرعی زمین ہو، یا جس کا ذاتی گھر ہو۔ اس ڈیمانڈ کے مطابق اگر ہمارے پاس رشتہ نہیں، ہم کہیں گے یہ تو ہمارے پاس نہیں۔ وہ کہیں گے قاری صاحب آپ نے جھوٹ بولا ہے، پہلے آپ کہتے تھے رشتہ موجود ہے، جب آپ نے سروس چارج دے دی فارم پر، اب آپ کہتے ہیں نہیں ہے۔ تو اس لیے میں گزارش کروں گا تمام خواتین و حضرات سے کہ آپ ہمارے ساتھ رابطہ کرتے ہیں، ہمارے ساتھ سب سے پہلے فارم پر کریں، آپ تصویریں دیں، سروس چارج دیں، اس کے بعد جو آپ کا پروگرام ہے اور آپ کی ڈیمانڈ کے مطابق ہم پروگرام اپنے چینل پر لگائیں گے۔ اس ڈیمانڈ کے مطابق جو رشتہ آئے گا وہ آپ دکھائیں گے۔ یا پھر میری گزارش ہے کہ جو مرد حضرات ہیں وہ بھی شرائط کو ختم کر دیں، اور جو خواتین ہیں وہ بھی شرائط کو ختم کر دیں۔ لڑکی والے یہ کہیں کہ ہمیں صرف مسلمان بندہ چاہیے جو صوم و صلات کا پابند ہو، اور لڑکے والے کہیں کہ ہمیں ایسی بیٹی چاہیے جو مسلمان ہو، مسلمہ ہو، باپرد ہو، نیک ہو، گھریلو ہو۔ شرطیں ساری ختم کر دیں، پھر ہمارے پاس جو بھی رشتہ ہوگا، پھر خاص طور پر عمروں کی قید وہ بھی ختم کر دیں، ذاتوں کی قید وہ بھی ختم کر دیں، پھر آسانی ہو جائے گی۔ ابھی یقین کریں کہ جدہ سے ایک بھائی ہیں، ان کا بیٹا ہے، ماشاءاللہ 5 سے 7 لاکھ اس کی ماہوار تنخواہ، انجینئر ہے، لیکن ان کی ذات کیا ہے؟ وہ ملک ہیں، ملک آوان ہیں۔ اب ہمارے پاس بیٹی ہے ماشاءاللہ، لاہور سے ہے ماشاءاللہ، اور اس بیٹی کے والدین ماشاءاللہ اسپین میں ہیں، بھائی اسپین میں ہے، اور آخری ان کی بیٹی ہے۔ وہ کہتی ہے قاری صاحب مجھے رشتہ دکھائیں، تو میں نے پروفائل بھیجی۔ اب وہ کہتی قاری صاحب ہم نے رشتہ کرنا ہے، لڑکا انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو، تعلیم یافتہ ہو، بزنس مین ہو، رضاعت اس کی ارائی ہونی چاہیے۔ اب دیکھیں لڑکی کی عمر 29 سال ہو گئی ہے، باقی بہنیں شادی شدہ ہیں، یہ چھوٹی ہے سب سے، لیکن 29 سال ایج ہو گئی ہے، ایف اے کیا ہوا ہے، تعلیم کو چھوڑے ہوئے بھی 5 سال ہو گئے، رشتے کیوں نہیں ہوتے؟ ذات کی قید ہے۔ اب ذات ہوگی، تعلیم نہیں ہوگی۔ اگر تعلیم ہوگی، جو ڈاکٹر ہوگا، انجینئر ہوگا، تو ذات ایک نہیں ہوگی۔ تو اس لیے میری گزارش ہے، سعودی عرب میں رہنے والے خواتین و حضرات سے گزارش ہے کہ اکثر بھائی میرے ساتھ رابطہ کرتے ہیں، ہماری گزارش ہوتی ہے کہ جو آپ کی ڈیمانڈ ہوگی اس کے مطابق ہم اپنے چینل پر پروگرام لگائیں گے۔ باقی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم آپ کی چاہے کوئی بیٹی ہے، بیٹا ہے، کسی کی ہم تصویر اپنے چینل پر نہیں لگاتے، کسی کا نام بھی نہیں بتاتے، کسی کا مکمل ایڈریس بھی نہیں بتاتے۔ اتنا بتا دیتے ہیں یہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے، اس کی تعلیم اتنی ہے، عمر اتنی ہے، اس کا قد اتنا ہے، اس کی یہ شخصیت ہے، اس کی یہ خوبیاں ہیں، اور اس کا شہر لاہور ہے، فیصل آباد ہے، ملتان ہے، کراچی ہے، یا حیدرآباد ہے، یا میر پور آزاد کشمیر ڈڈیال ہے۔ شہر کا نام مناسب سی، تاکہ لڑکے والے لڑکی والے جو اس پروفائل کو پسند کریں گے ان کو پتہ چلے گا کہ ہماری بیٹی کی اتنی عمر ہے اور اس کی اتنی عمر ہے، ہمارے بیٹے کی یا بیٹی کی تعلیم اتنی ہے اور ان کی تعلیم اتنی ہے، لہٰذا یہ مطابقت ہے، ایک جیسے ہیں، رلتے ملتے ہیں، اور وہ رابطہ کریں گے قاری صاحب ان سے ہماری بات کروائیں، ہم کروا دیں گے۔ تو دیکھیں میرے بھائیوں، میری جو معززات بہنوں بیٹیوں، جو بھی آپ رابطہ کرتے ہیں اس میں تھوڑا سا صبر سے چلیں، یا شرائط کو ختم کر دیں۔ اگر شرائط ہیں، یقین کریں، ایک میرے ساتھ عورت ہیں،
وہ کراچی سے ہیں، ان کی 46 سال عمر ہے۔ جب ہم نے رشتہ ان کو دیا، جب ہم نے رابطہ کیا تو رونے لگ گئی، قاری صاحب میں بہت مجبور ہوں، میں گھر میں مشکل سے گزارا کر رہی ہوں، پتہ نہیں میرا کھانا پینا اور گھر کا نظام میں کیسے چلا رہی ہوں۔ یعنی رونا شروع کر دیا، اس لیے رونا شروع کر دیا کہ ہمارے ادارے کے کچھ سروس چارجز ہوتے ہیں وہ ہم ادا کرواتے ہیں، ہم کہتے ہیں وہ پہلے ادا کریں، لیکن سروس چارجز بچانے کے لیے رونا شروع کر دیا۔ اور شادی بھی کرنی ہے بیرون ممالک۔ جب ہم بیرون ممالک سے ہم نے سوچا چلو یار یہ طلاق یافتہ ہے یا بیوہ ہے، غریب ہے، چلو ان کے لیے کچھ تعاون کریں۔ ہم نے بغیر سروس چارج کے جب بات کر دی تو اس عورت نے کہا سب سے پہلی میری شرط ہے 3 لاکھ روپے حق مہر۔ یہ 46 سال کی بوڑھی عورت کی ڈیمانڈ آپ کو بتا رہا ہوں، 3 لاکھ روپے حق مہر پہلے میرے گھر پہنچا دو، اور دوسری بات یہ ہے گھر کے سارے اخراجات وہ تو آپ نے پورے کرنے ہیں، گھر کی ساری ذمہ داری پوری کرنے کے بعد، اخراجات پورے کرنے کے بعد ہر مہینے 50,000 الگ سے مجھے آپ نے جیب خرچ دینا ہے۔ اب آپ یہ بتائیں اس مہنگائی کے دور میں ایک بندہ دوسرے ملک سے اس کو شادی کرتا ہے، ویزا دیتا ہے، اور اس کے سارے اخراجات کھانے پینے لباس میڈیسن رہائش سارے پورے کرنے کے بعد، ویزے کے خرچے پورے کرنے کے بعد کہتی ہے ہر مہینے پھر 50,000 مجھے الگ دیں۔ آپ دیکھیں یہ اس کی شرط ٹھیک ہے یا نہیں؟ اور پھر اگلی شرط سنیں، پاکستان میں جناب فلاں شہر میں ایک یعنی نیا گھر وہ میرے نام ہو، ایک نئی گاڑی وہ میرے نام ہو۔ یہ شرائط اس کی ہے جو روتی ہے کہ میں پتہ نہیں گھر کا نظام روٹی پانی اپنا، میں اتنی تنگ ہوں اس گھر میں پریشان ہوں تاکہ میرا نکاح ہو جائے، اور اس کی شرطیں آپ سنیں۔ آپ پریشان ہو جائیں گے تو میرے بھائیوں اور میرے بہنوں بیٹیوں آپ سے گزارش ہے کہ آپ کی جو ڈیمانڈ ہوتی ہے اس ڈیمانڈ کے مطابق ہم رشتہ لگاتے ہیں، اس میں آپ کی تصویر نہیں آئے گی، آپ کا نام نہیں آئے گا، آپ کا مکمل ایڈریس ہم نہیں لکھیں گے، اشارہ شہر کا کریں گے۔ تو اس طرح سے آپ کی ڈیمانڈ کے مطابق جو رشتہ آئے گا تو اس کے مطابق انشاءاللہ پھر آگے چلیں گے۔ دوسری بات یہ ہمارے ساتھ رابطہ کرنے والے سب سے پہلے ان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ جو ہمارا پلیٹ فارم ہے المرأۃ الصالحہ میرج کنسلٹنٹ، اس میں آپ کے بیٹے اور بیٹی کا رشتہ اگر اللہ نے لکھا ہوا ہے ہم محنت میں کمی نہیں کریں گے۔ اگر اللہ نے اس پلیٹ فارم پر بیٹی بیٹے کا رشتہ نہیں، ہم جتنی محنت بھی کرتے رہیں رشتہ نہیں ہوگا۔ میں نہ کسی کو سبز باغ دکھاتا ہوں، نہ کسی سے غلط بات کرتا ہوں، کوشش محنت پوری کرتا ہوں، جن کا نصیب ہوتا ہے رشتے ہو جاتے ہیں۔ بس اوقات ہم رشتہ دے دیتے ہیں لیکن ان میں شرائط ہوتی ہیں، اور بس اوقات ہم رشتہ دکھانے میں لیٹ ہو جاتے ہیں۔ کیوں کہ مرد حضرات جو ہوتے ہیں نا، جو سرپرست ہوتے ہیں، ان کا بیٹا جو ہوتا ہے وہ اچھی شخصیت ہوتی ہے، خوبصورت ہوتا ہے، تعلیم یافتہ ہوتا ہے اور اچھی تنخواہ ہوتی ہے، اس کے لیے جب رشتہ ہم دیکھتے ہیں ان کے مطابق کا نہ ہو تو ہم فارمیلٹی یعنی کھانا پوری نہیں کرتے، ہم انتظار کرتے ہیں یار اتنا اچھا بیٹا ہے، اتنا اچھا خاندان ہے، اس کے مطابق ہے۔ اسی طرح ہمارے ساتھ بیٹی والے رابطہ کرتے ہیں، ان کی بیٹی اچھی ہوتی ہے، تعلیم یافتہ ہوتی ہے، گھریلو ہوتی ہے اور ماشاءاللہ اچھے ہوتے ہیں، بیٹی خوبصورت بھی ہے، تعلیم یافتہ بھی ہے، عمر بھی مناسب ہے، اور اس کے مطابق کا رشتہ ہمارے پاس نہیں ہوتا، جو ہوتے ہیں وہ اس کے مطابق نہیں ہوتے، ہم لیٹ کرتے ہیں تاکہ اس بیٹی کی جو شخصیت ہے، تعلیم ہے، اس کے مطابق اس کو رشتہ دیا جائے۔ تو خدا را میرے بھائیوں، میرے اس پروگرام کو جو میرے ساتھ منسلک ہونا چاہتے ہیں وہ 2-3 بار ضرور دیکھ لیا کریں مکمل، پھر آپ کو اعتماد ہو، پھر آپ ہمارے ساتھ رابطہ کریں، ہمارا فارم پر کریں، 2 تصویریں دیں، ہمارے ادارے کے سروس چارجز ہیں وہ آپ دیں۔ اور گزارش ہے یہ 2023 میں ہمارا یہ اعلان ہے کہ ایک سروس چارج کے لیے ہم 6 مہینے تک خدمت دیں گے۔ پہلے مہینے اللہ کا رشتہ آ جائے، دوسرے مہینے ہو جائے، تیسرے مہینے، ہم بار بار پروگرام بھی لگانے کا وعدہ کرتے ہیں۔ بس اوقات یہ ہوتا ہے شرائط سخت ہوتی ہیں، رشتہ اچھا ہوتا ہے یا بیرون ممالک کے لیے ہوتا ہے، پہلے 6 مہینے میں نہیں ہو سکتا، آپ کو دوسرے 6 مہینوں کی سروس چارج بھی دینے پڑے، ٹھیک ہے نا؟ جتنی شرائط زیادہ ہوتی ہیں اتنا تھوڑا سا محنت زیادہ کرنا پڑتی ہے۔ اور دوسری بات اور آخری بات یہ ہے، تو تمام سرپرستوں سے گزارش ہے کہ رشتے کے لیے آپ جلدی نہ کریں، بیٹی اور بیٹی کی شادی کرنی اور پوری زندگی کا مسئلہ ہے، شادی کرنے میں تھوڑا سا آپ صبر کر لیں، جب پھر نکاح ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر صبر کے ساتھ اس رشتے کو آپ نے ہمیشہ کے لیے لے کر چلنا ہے۔ تو آخر میں میری گزارش ہے کہ اللہ سے دعا کریں، اللہ ہمارے بیٹوں اور بیٹیوں کا نصیب اچھا کرے۔ ہمارے پروگرام کو آپ کے موبائل میں جو بھی نمبر ہیں 5-10 نمبروں پر ضرور شیئر کر دیا کریں تاکہ ہمارے بیٹوں اور بیٹیوں کے رشتے آسان ہو جائیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے بیٹوں اور بیٹیوں کے نصیب اچھے کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔